تباہی اور بربادی کی وہ داستان سننے کو مل رہی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. جو کچھ کیا گیا ہے، جو کر دیا گیا ہے، وہ تباہ کن ہے. اب تو پوری لسٹ شائع ہو چکی ہے. یہ ہیں وہ تمام شہداء کے نام اور پتے. یہ لسٹ دیکھیں اور یہ اس لسٹ کا اگلا حصہ دیکھیں. 67 سے زیادہ لوگوں کے نام سمیت لسٹ شائع کر دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سو کالڈ ہارڈ اسٹیٹ والا ہے، یہ جو ذہنی مریض ہے، یہ نہ صرف لوگوں کو مرواتا ہے بلکہ پھر ان کی باڈیز بھی غائب کروا دیتا ہے. تو اس بار ایک کام کیا گیا ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی زخمی ہوا، شہید ہوا، فوری طور پہ اس کی لسٹ بنائی جا رہی ہے تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو کچھ تھا ہی نہیں. میرے پاکستانیوں، حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں. میں آپ کو ذرا یہ دکھاؤں یہ کیا کر رہے ہیں. یہ چھتوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، آپ کو سنائپر نظر آ رہے ہیں اور یہ گولیاں مار رہے ہیں. میں اس کی آڈیو آپ پلے کرتا ہوں، آپ سنیے گا. یہ چھتوں پہ کھڑے ہیں اور نشانے لے رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے 26 اور 27 نومبر کو. اب میرے پاکستانیوں، یہ دیکھیں ان کی بروٹیلٹی. یہ جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے، یہ شیلز ہیں گولیوں کے. یہ آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں. یہ لوگ گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں جو ان کو ملے ہیں اب تک. جو نہیں ملے، جو پہاڑوں پہ ہیں، جو گھروں کی چھتوں پر سے کیا گیا ہے، وہ ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے کتنا ہے. اوورسیز کشمیریوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نفرت کے کیسے بیج بو رہا ہے یہ ذہنی مریض. وہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، وہ اب کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ان کی پریس ریلیز پڑھ کے سناتا ہوں. اوورسیز کشمیری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد جموں کشمیر پولیس DIG ریجن پونچھ راولہ کلوٹ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کو سراسر بے بنیاد، جھوٹ پر مبنی اور حقائق کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش قرار دے کر مسترد کرتی ہے. پولیس کا یہ دعویٰ کہ ایکشن کمیٹی کے لوگ مسلح تھے، اپنے بے گناہ شہریوں پر کیے جانے والے مظالم اور بلا جواز فائرنگ کو چھپانے کی ایک مذموم کوشش ہے. حقیقت یہ ہے کہ پرامن مظاہرین پر فورسز کی جانب سے طاقت کا بے جا استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں کور ممبران کی تصدیق شدہ اطلاعات کے مطابق شہداء کی تعداد 17 سے تجاوز کر چکی ہے. آج کے دن سامنے آنے والے تصدیق شدہ شہداء، اور نیچے انہوں نے سب کے نام دیے ہوئے ہیں. دوسری جانب انتظامیہ کی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود عوام کا جوش و جذبہ قائم ہے اور 2 بڑے قافلے شہر میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ مرکزی قافلے کو چنار چوک میں فورسز نے روک رکھا ہے. پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے پھیلائے جانے والے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے اوورسیز کشمیری کمیونٹی تمام تر حقائق اور شواہد عالمی برادری کے سامنے لاتی رہے گی. میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کہ سڑکوں پر کیا ہوا، ریلیز پرامن تھیں، احتجاج کس حد تک پرتشدد تھا اور شہداء کی تعداد کیا ہے. یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے سے نان سٹاپ ایک سلسلہ چل رہا ہے. میرے نزدیک جو اس وقت جواب طلب چیز ہے وہ یہ کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اسی سے متعلق فیلڈ مارشل صاحب اتنی جلدیوں میں کیوں ہیں. کبھی اس پر غور کریں، آپ کو ہر چیز کا جواب ملنا شروع ہو جائے گا. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ خون کی جو ہولی کشمیر کی سڑکوں پر کھیلی گئی، اس کی مثال گزشتہ 78 سالوں میں ہمارے ہاں دور دور تک نہیں. اور جہاں تک انڈین کشمیر، جس کو آپ مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، جو ہے مقبوضہ کشمیر، وہاں کی صورت احوال ہم کئی برسوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے 90 کی دہائی میں بہت کچھ دیکھا، ہم نے ویسے تو 80 میں بھی بہت کچھ دیکھ رکھا ہے، لیکن 90s میں پھر 2000 کی پوری دہائی اگر آپ دیکھیں تو تشدد ہوا، احتجاج ہوا، شور شرابہ ہوا، اور تو اور سری نگر میں ہم نے ٹیلی ویژن سکرینز پر پاکستانی پرچم لہراتے دیکھا، لوگوں کو ترنگا جلاتے دیکھا. لیکن کبھی کسی انڈین گورنمنٹ نے اتنی جرت نہیں کی کہ نہتے لوگوں پر سیدھی فائرنگ کی جائے. ایکشن کمیٹی کے بے شمار اکابرین کو ہم نے یہ کہتے سنا کہ
ہمیں اطلاع دی گئی تھی, ہم مذاکرات کی ٹیبل پر آئے, ہم اپنی طرف سے تیار تھے. راجہ پرویز اشرف کے ٹیلی فونز, رانا ثناء اللہ کے میسیجز سب موجود تھے, لیکن پھر بتایا گیا کہ نہیں جناب, بہت اوپر سے, انتہائی بالائی منزل سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نو مور مذاکرات. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کی بات اسرائیل نے کہی تھی کہ آئی ڈونٹ وانٹ سولوشن آف دا پرابلم, آئی وانٹ ایلیمینیشن آف دا پرابلم. یہ صورتحال خواتین و حضرات وہاں کریٹ ہوتی ہے جہاں ہوبرس انتہا کو پہنچی ہو, تکبر آخری درجے کی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ پرلے درجے کا خوف ہو. خوف کس چیز کا, اس کی ڈیٹیل ہم آگے چل کے بیان کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس قدر جلدیوں میں کیوں ہے. تو ہم آغاز کریں گے کیوں سے. سب سے پہلا جو فیکٹر ہے دیٹ از خوف. آپ یقین کیجئے اس وقت جو کیفیت خوف کی ہے وہ بھی اپنے انتہائی درجے پہ, میں جو کہتا ہوں نا بالائی منزل سے, وہ بھی بالائی اور انتہائی درجے کا خوف ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا خوف, پاور چھن جانے کا خوف. جو کچھ گزشتہ 3-3.5 سال میں ہوا اس کی ایک ایک جواب طلبی کا خوف. 24 گھنٹے پہلے جب کوریج دیکھنا اور کرنا شروع کی تو آزاد کشمیر جو آپس کی بات ہے, زیادہ آزاد اس وقت نہیں لگ رہا, پچھلے 1.5-2 مہینوں سے کہیں سے آزاد نہیں لگ رہا. آزاد کشمیر اس میں تقریباً 10 ضلع ہیں, اس کی جو یہ جنوبی ضلع ہیں کوٹلی اور میرپور, ان میں کل 24 گھنٹے نہیں بلکہ کل سے اگر آپ 26 گھنٹے کا حساب لگائیں, کیونکہ میرا جو لائیو تھا 26 گھنٹے پیچھے تھا, 26 گھنٹے پہلے 19 لوگ کنفرمڈ شہید کر دیے گئے تھے. جب سے لے کر اب تک جو نمبرز ہیں وہ 35 ہو چکے ہیں. تقریباً 35 گھنٹوں سے ہی اگر آپ اپڈیٹ لیں یا 48 گھنٹوں سے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر 1.25 گھنٹے بعد ایک شخص, ایک کشمیری شہید کیا گیا ہے, اگر 35 کا حساب لگائیں اور اس کو 48 سے حساب کریں. یہ حالات ہیں. لیٹس کوئکلی لے آؤٹ کہ آج ہم کر کیا رہے ہیں. پہلے ہم آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں, جو بند ہوئی ہیں, جو مین سٹریم میڈیا اخباروں میں کہیں اور نہیں ہیں, ہم وہ دکھائیں گے. یہ ویریفائڈ ویڈیوز ہیں, یہ فیک ڈیپ فیکس نہیں ہیں. آج تاخیر اس لیے ہوئی کیونکہ ان کی جو ہمارا کام ہوتا ہے جرنلسٹ کا, فورینزکلی ان کو چیک کر رہا تھا, کنفرم کر رہا تھا. جو آپ اس وقت دیکھنے والے ہیں, پہلے آپ ویڈیوز اور ٹیسٹیمونیز دیکھیں گے فرام دا گراؤنڈ, پھر ہم آپ کو آگے لے کر شو کے دوسرے حصے میں چلیں گے جدھر ہم اس کی کوریج انٹرنیشنل میڈیا کیسے کر رہا ہے, اور پھر ہم آپ کو لے کے چلیں گے کہ جو فوج ہے اور یہ جو حکومت ہے ان کا اس میں اس وقت کیا رول ہے اور ماضی میں کیا رول رہا ہے. مگر اس سے پہلے کہ آگے چلیں, یہ ویڈیوز آپ نے آلریڈی دیکھی ہوں گی اپنے فونوں پہ اور اپنے لیپ ٹاپوں پہ اور اپنے یوٹیوب چینلز پہ, اور ہر ایک نے یہ بات کی ہوئی ہے. میں تو دیر سے آیا ہوں, مگر آپ نے شاید جس زاویے سے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں زاویے سے نہیں دیکھا. یہ ایک پینٹنگ ہے تقریباً 125 سال پرانی, جلین والا باغ.
پاکستان کا جو اندرونی حال ہے دیکھا وتھ ریگارڈس ٹو کشمیر تو مجھے بڑی تعجب ہوئی. تو میں نے کہا میں سمجھا تھا کہ کیونکہ آپ لوگ بڑے مسلم کہتے ہو کہ کشمیری بھی مسلمان ہیں ہم جیسے ہیں. سو آئی تھاٹ کہ پاکستان میں جو کشمیر ہے دیٹ وڈ ہیو بین مچ مور انٹیگریٹیڈ انٹو پاکستان دین انڈین کشمیر از انٹیگریٹیڈ انٹو انڈیا. یہ میں سمجھتا تھا. لیکن جب میں تھوڑا قریب سے دیکھا, تھوڑا لینس لگا کے دیکھا, تو دین اٹ بیکم ویری کلیئر ٹو می کہ بات الٹی ہے کہ انڈیا کی کشمیر از مور انٹیگریٹیڈ انٹو دا انڈین سسٹم. اور یہ مطلب میں 370 کے نکالنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب تو وہ کانسٹیٹیوشنلی بھی انٹیگریٹڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو کلچرلی اکنامکلی بہت زیادہ انٹیگریٹڈ ہے کشمیر ان اسپائٹ آف آل آف واٹ ایور از گوئنگ آن ان انڈین سائڈ. تو اگر ایز اے تھرڈ پارٹی اگر میں کبھی لکھوں اس کے بارے میں, اور لکھوں گا بھی میں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اس کو ہاسٹیج لیا ہوا ہے. اٹ از لائک یو آر اس کو لیا اور فریز کر دیا اس کو ایز اے کیونکہ آپ کا کشمیر جو آپ کے پاس نہیں ہے, اس کشمیر کے لیے آپ کے پاس جو کشمیر ہے آپ اس کو بری طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. تو جو آپ کے یہ جو مسئلہ چل رہا ہے جاک کے ساتھ, وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے, تو ان کا ڈسپیوٹ, ان کے کئی شکایتیں ہیں جس میں سے تقریباً پاکستان نے پچھلی میٹنگ کے بعد پورے کر دیے ہیں جتنے ان کے ویلفیئر ریلیٹڈ تھی. ان کو الیکٹریسٹی پہ ڈسکاؤنٹ سبسڈی چاہیے تھی, ان کو شاید کچھ گرینز وغیرہ پہ سبسڈی چاہیے تھی, وہ سارے چیزیں ان کو مل گئیں. جو ایک واحد چیز جو ان کو نہیں ملی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل چینج ریکوائر کرتا ہے پاکستان میں, وہ چیز کہ وہ جو 12 سیٹیں انہوں نے انڈیا سے آئے ہوئے کشمیریوں کے لیے جو ریفیوجیز ہے ان کے لیے جو رکھے ہیں, وہ سیٹوں کو وہ نکالنا چاہتے ہیں. آئی تھنک کہ جب میں جیک کی پوزیشن پڑھا آئی اگری ود دیم. تو میں آپ کو پتہ ہے امریکہ کو بھی آزادی اسی مسئلے پہ ملی تھی. وہ جو بoston ٹی پارٹی تھی کہ امریکہ میں شکایت یہ تھی کہ ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, کہ آپ ہم سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہو لیکن ہم کو ریپرزینٹ نہیں کرتے.